کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ وہ مومنین کون ہیں جن پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان میں سے اللہ نے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان میں جناب ہاشم ہیں، جناب عبد مناف ہیں، رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، جنہی میں سے ایک رسول اللہ بھی تھے۔ جناب عبد المطلب تک کل بات پہنچی تھی اور ان کے واقعات اور ان کے کارنامے میں نے آپ کو سنائے تھے۔ جناب عبد المطلب کے بہت سے بیٹے تھے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن حضرت رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی میں اور اپنے صفات اور اپنے کیریکٹر میں پورے عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کے متعلق تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ کئی کنٹریز تھیں جن میں حجاز، جس کو آج آپ سعودی عرب کہتے ہیں، عراق، سیریا، اسی میں جارڈن اور اسرائیل بھی شامل ہے پرانے سیریا میں، اور ادھر یمن، اس پورے علاقے میں اتنا خوبصورت آدمی نہیں تھا۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جب سفر میں جاتے تھے تو کبھی کبھی منزلوں پر ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی، اور محض لوگ اس لیے جمع ہوتے تھے کہ وہ آن کے جناب عبداللہ کی زیارت کریں کہ وہ اتنا خوبصورت انسان بھی ہو سکتا ہے اور اتنا حسین انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ تھے، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ جانے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اور یہ عین عالم شباب میں اپنی شادی کے چند دنوں کے بعد، جبکہ حضور سرور کائنات کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو غم میں تڑپتا چھوڑ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی رحلت کے بعد حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، اور دادا نے اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہ دوسروں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ نہیں۔ گھر والے جانتے تھے، خاندان والے واقف تھے کہ یہ کون شہزادہ ہے جو آیا ہے گھر میں اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ غیروں کی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ عمر ابو النصر ایک رائٹر گزرا ہے مصری، اس نے اپنی کتاب سید العرب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شام کو سپہر کے وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ایک چادر بچھائی جاتی تھی، اور اس چادر کے اوپر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب بڑی شان کے سردار تھے اور بڑے روبداب کے آدمی تھے۔ چادر بچھائی جاتی تھی، چادر پر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اور تو اور عبد المطلب کے بیٹوں میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس چادر پر پیر رکھ دے۔
جو چادر عبد المطلب کے لیے بچھتی تھی، ادھر ادھر کے آدمی تو الگ رہے، خود ان کے بیٹوں میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان کی چادر پر پیر رکھ دے جس پر عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے۔ لیکن جب ان کا یہ کمسن پوتا آتا تھا تو عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف کھسکتے تھے، جہاں بیچ میں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر اپنے پوتے کو بٹھاتے تھے اور خود ایک سائیڈ میں بیٹھ جاتے تھے۔ دیکھیے، محبت ہوتی ہے بچے سے، یہ بات الگ ہے۔ دو چیزوں کا فرق کیجیے کہ یہ پوتا تھا، یتیم تھا، دادا بہت چاہتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ایسا خوبصورت بیٹا جس کا مر جائے اور یادگار میں ایک پوتا چھوڑ جائے اس سے محبت ہوگی، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن زندگی ہم نے بھی برتی ہے اور آپ نے بھی برتی ہے۔ تو کتاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی پڑھی ہو، ہم نے نہ پڑھی ہو، لیکن زندگی میں کوئی راز ایسا ہو کہ آپ کو معلوم ہو ہمیں نہ معلوم ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ احترام اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جو اختیار کر رہے ہیں جناب عبد المطلب، یہ محبت والا طریقہ نہیں ہے، یہ احترام والا طریقہ ہے، اور احترام اسی کا ہوتا ہے جس کی عظمت پیش نظر ہو۔ تو اگر ابو طالب واقف نہیں تھے، عبد المطلب واقف نہیں تھے، تو اپنے اس ننھے پوتے کا احترام کیوں کرتے تھے؟ یہ جناب عبد المطلب تھے جو اپنے پوتے کو کلیجے سے لگائے رہتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد عبد المطلب کی رحلت کا وقت بھی آیا اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو دو چیزیں سونپی، ایک مکے کی سرداری اور ایک کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی حضور سرور کائنات کی پرورش۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کے عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور مکے کی سرداری سنبھالی۔ عزیزان گرامی، ابو طالب تاریخ کی ایک مظلوم شخصیت کا نام ہے، جن کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے اوپر تاریخ نے بڑے مظالم کیے ہیں، اور ان کو بہت تاریخ نے ستایا ہے، اور قلم کی نوک سے ان کا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا۔ ویسے تو بنی امیہ کو سارے بنی ہاشم سے عداوت ہے، لیکن ابو طالب سے عداوت کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کا موومنٹ جب شروع ہوا ہے تو ابو طالب زندہ تھے، اور بنی امیہ کی ہر سازش ابو طالب کے اثر، رسوخ، شخصیت اور دباؤ کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ لہذا ان کو اپنی ناکامیوں کا غصہ ابو طالب پر تھا، اور چونکہ ناکامیوں پر غصہ تھا لہذا انہوں نے ابو طالب کا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا، اور ابو طالب کے متعلق تاریخ میں وہ سب کچھ لکھوا مارا کہ جو جھوٹ کا پلندہ تھا۔ حالانکہ ہر مورخ نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو پالا ہے اور بڑی محبت سے پالا ہے، اور اس طرح پالا ہے کہ اپنے لڑکوں کو قربان کیا ہے اور ابو طالب کو پالا ہے۔ اب سنیے اللہ نے اس پالنے کا انعام کیا دیا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کو ابو طالب نے پالا اور پیار سے اور محبت سے پالا، اور اپنے لڑکوں کو موت کے سامنے کر دیا اور ان کو موت کے سامنے سے ہٹا لیا،
تو اس محبت کا اللہ نے کیا انعام دیا ہے ابو طالب کو، وہ انعام سن لیجئے۔ انعام یہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ابو طالب کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ جہنم میں گٹوں گٹوں کھڑے کیے جائیں گے، پیروں کے گٹے جو ہیں یہاں تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ محمد کے پالنے کا انعام ہے۔ اور اس آگ کی اور گرمی کی حدت اور شدت اور اثر یہ ہوگا کہ ان کا بھیجا پک رہا ہوگا اس طرح جیسے آگ پر چڑھی ہوئی ہنڈیا پکتی ہے۔ یہ اللہ نے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ چونکہ رسول کو پالا ہے اس لیے عذاب میں کمی کی ہے اللہ نے۔ یہ رسول کو پالنے کا انعام دیا ہے اللہ نے۔ اور دوسری طرف وہی علماء اسلام یہ بھی لکھتے ہیں کہ دو کافر جہنم میں ہوں گے مگر جہنم کی آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ایک نوشیروان بادشاہ، اس لیے کہ اس کی عدالت اللہ کو پسند آئی، اس نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں اپنی پبلک کے ساتھ انصاف کیا، چونکہ اللہ کو اس کی عدالت اچھی لگی لہذا وہ جہنم میں رہے گا مگر جہنم کی آگ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حاتم طائی، اس کی سخاوت اللہ کو پسند آئی تو وہ بھی کافر تھا، جہنم میں رہے گا مگر جہنم کی آگ اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو نوشیروان کی عدالت تو بھائی جو جہنم میں آرام سے رہے، اور حاتم کی سخاوت بھی بھائی اللہ کو کہ جو جہنم میں آرام سے رہے، مگر ابو طالب کی پرورش محمد نہ بھائی۔ اب سوچئے کہ جب رسول کا چچا اس عالم میں رہے گا جہنم میں تو یہ جھوٹی حدیثیں کرنے والے علماء کس حالت میں رہیں گے؟